وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے فرمایا، کیا آپ نے بتوں کو الہ بنا رکھا ہے؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور مشرکین کا خوب رد فرمایا مختلف انداز میں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا، غور کر کے دیکھ لیں، زمین و آسمان کو اللہ نے حق کے ساتھ بنایا ہے اور قیامت بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا لائے گا۔ یہاں دنیا میں عارضی ملکیتیں ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، ظاہری تقسیمیں بھی نہیں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو شرک کے باوجود چلا رکھا ہے، کیونکہ ہر کام اس کا حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اب اسی شرک کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے آگے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے قصہ شروع فرمایا۔ اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کی عزت اللہ تعالیٰ نے اپنوں میں، پرایوں میں، مشرکین میں، موحدین میں، سب میں اللہ تعالیٰ نے آج تک باقی رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قربانیاں بھی ان سے بڑی لی ہیں، لیکن ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت ڈال دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ بھی اپنا مقتدی سمجھتے تھے اور یہود نصارہ بھی اپنا مقتدی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ بعض دہریہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے، ان کو اپنا مقتدی سمجھتے۔ مشرکین اس طور پر کہ کیونکہ مشرکین یہ عرب جتنے بھی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس لیے خاندانی حیثیت سے وہ اپنا ابا، اپنا جد امجد سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے باوجود شرک کے۔ اور یہ جو عرب سمجھتے تھے اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر، یہ ایک نسبت سے اپنے خیال میں درست تھے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 1500 سال تک دین ابراہیمی رہا ہے، ان شرک نہیں آیا، سارے لوگ موحد تھے، یہ مکہ میں رہنے والے، ارد گرد رہنے والے، کوئی مشرک نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں قصی بن کلاب آتے ہیں، ان کے زمانہ میں عمر نامی ایک آدمی تھا جو چلتا پھرتا تاجر تھا، وہ جب ادھر ایران کے علاقے میں آیا، یہاں لوگوں کو دیکھا کہ بت کا پوجا کر رہے ہیں، بت کی اور احترام کر رہے ہیں، تو وہ یہاں سے گھڑ کے لے گیا اور وہاں لوگوں کو اپنی مالداری کے دباؤ پر اور اپنی زبان کی کشش پر اس نے لوگوں کو ابھارا اور شرک شروع ہو گیا۔ لیکن اتنا لمبا عرصہ وہ سارے کے سارے موحد رہے ہیں، اور ان میں دین ابراہیمی کی چند باتیں، چند خصلتیں اب بھی موجود تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے، اگرچہ عقیدہ ان کا بالکل بگڑ چکا تھا اور خاص مشرک بن چکے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو گھڑتے تھے، اور بہت سارے عقائد اور نظریات ان کے، بلکہ اکثر عقائد اور نظریات ان کے انہی کے ساتھ وابستہ تھے۔ اور یہ جو یہود نصارہ تھے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا اصل نام تو یعقوب ہے،
لیکن یہ اسرائیل ان کا لقب تھا اور لقب میں زیادہ مشہور ہو گئے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہ یہود اور نصارہ دونوں اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اس لیے یہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے۔ البتہ اتنا ہے کہ یہ کیونکہ قریب قریب تورات اور پھر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس پر یقین رکھتے تھے اور اس میں انبیاء علیہ السلام نے خاص توحید کی دعوت دی، اس لیے یہ ملت ابراہیمی کے قریب قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ جو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مشرکین عرب ہوں، یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کو دیکھ لیں، ان کی ترتیب کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ موافقت رکھتی ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کا جو طریقہ ہے اس میں اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں بڑا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیونکہ تفصیل سے ہے، اس لیے ان کا ساتھ تعارف بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آذر تھا، اور بعض مورخین نے تارخ نام لکھا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں اختلاف بھی بڑا چلتا ہے، یعنی دلائل بڑے دونوں طرف سے ہیں، لیکن مفسرین نے ان سب کا جو نچوڑ نکالا ہے وہ یہ کہ تارخ اور آذر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تارخ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا حقیقی نام ہوگا اور آذر ان کا لقب ہے، جس طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں نے عرض کیا، اصل ان کا نام یعقوب تھا لیکن اسرائیل کے نام سے مشہور ہو گئے اور سب اسرائیل کے نام سے ان کو جانتے تھے۔ قرآن مجید نے تعارف کرایا یعقوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ، تو اسی طرح آذر ان کا لقب تھا اور اصل نام ان کا تارخ تھا، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، نام کبھی غیر معروف ہو جاتا ہے اور لقب زیادہ مشہور ہو جاتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں شرک بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن ہے وہ ہے کلدان، جس کو آج کل بابل کہتے ہیں، اور یہ بغداد سے تقریباً 60-70 میل کے فاصلے پر یہ شہر تھا۔ بڑا متمدن اور متمول شہر تھا، یعنی اس میں لوگ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے اور مالدار سمجھے جاتے تھے، اور یہ مستقل الگ سلطنت تھی۔ جس طرح یہ بہاولپور مستقل ریاست رہی ہے، اسی طرح وہ ایک الگ ریاست تھی، اور اس کا سردار اور بادشاہ اس زمانہ میں نمرود بن کنعان تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس زمانہ میں انہوں نے آنکھ کھولی، یہ نمرود بھی مشرک تھا، اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اور اسی طرح وہاں کے رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر کچھ لوگوں نے ان کو دے دی تھی، تو اس نے بھی فرعون کی طرح کوشش کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان کی ولادت کے ابتدائی دور بلکہ ابتدائی کلام کا تذکرہ فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولنے کے بعد فرمائی تھی۔ تو مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ان کے والد جو تھے آذر وہ کنعان کا نمرود کا قریبی آدمی تھا، اس لیے اس نے پابندیاں تو لگا رکھی تھی، لیکن جو قریبی آدمی تھا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اپنے گھر والی کے قریب آنے پر قادر تھا، وہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام ایسا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اماں کے پیٹ میں آئے تو اس وقت ان کی اماں نے بڑی احتیاط کی اور حفاظت کی اور غار میں چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت غار میں ہوئی اور تقریباً 3 سال تک انہوں نے غار ہی میں پرورش پائی اور غار ہی میں انہوں نے کلام فرمایا جو اس رکوع میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح ترتیب سے حفاظت سے اللہ تعالیٰ نے ولادت کا انتظام فرمایا، اور یہ قوم ایسی تھی جو معروف قوم تھی، اور آج تک یہ علاقہ مصر کے قبضے میں آ گیا ہے، بلکہ عراق میں ہے، پہلے کچھ حصہ مصر میں آ گیا بابل کا۔ تو مصر کے اس وقت کے لوگوں کی کاریگریاں آج تک موجود ہیں۔ یہ جو اہرام نام کے 3 بڑے گنبد اور مینار ہیں، تاریخ فتوحات مصر میں اس کی تصویریں بھی ہیں۔ 400 فٹ اونچا سب سے بڑا جو ان کا حرم ہے،
وہ ایسا عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ 75 من کے بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو 5-6 ہزار سال ہو گئے ہیں، نہ ہوا ان کو گرا سکی اور نہ ان پر حالات اور بارش اور ایسی صورتیں ان کو گرا سکیں، آج تک اسی طرح موجود ہے۔ جس طرح یہاں ہڑپا ہے، اس کے بھی 6000 سال پہلے کی اس کی معلومات ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو متمدن اور متمول بنایا تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر محنت فرمائی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور نقشہ کے یہ بات بیان فرمائی۔ مشرکین کو بھی بتایا کہ تم اپنے آپ کو مالدار، سمجھدار اور بہت کچھ کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام جن کی طرف تمہاری نسبت ہے، وہ جس علاقے میں انہوں نے محنت فرمائی وہ آپ سے زیادہ قوی، عقل مند اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے والے تھے، لیکن شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر باقی کل عرض کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ملت ابراہیمی پر اور ابراہیم علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے باقی انبیاء علیہ السلام اسی دعوت کو آگے پھیلانے لگے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کاربند فرمائے۔